السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی 3 آیات تلاوت کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین کرام، مشاہدین عظام، خواتین ملت، اور اس شرعی کورس جس کا عنوان ہے نکاح اور کامیاب شادی میں شریک ہونے والے تمام چھوٹے بڑے علماء کرام اور عوام حضرات اور طلباء اعزام، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے آج اس کورس کا دوسرا سبق میں آپ لوگوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، اور درس کا آغاز اور ابتدا اس دعا سے کر رہا ہوں کہ رب العالمین ہمیں ذہنی، دماغی اور اسی طریقے سے جسمانی طاقت عطا فرمائے کہ ہم درس کا شرح کر سکیں، اور ہم سب کو مل جل کر اس شرعی کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے جمعہ کو یہ پڑھایا گیا تھا کہ نکاح کا معنی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نکاح کے غرض و غایت، اغراض و مقاصد کیا ہیں، کس لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیا ہے، شادی کرنے کا مقصد کیا ہے، شادی کرنے کے فوائد کیا ہیں، ان چیزوں پر مختصر طور پر میں نے روشنی ڈالی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز شادی، کامیاب شادی اور نکاح ہی سے منسلک جڑے ہوئے چند اہم مسائل میں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام حضرات پچھلے کلاس کے ذریعہ یہ بات جان چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ نکاح، عقد نکاح، یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس کے ذریعہ سے دولہا اور دلہن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایک دوسرے سے مکمل
لطف اندوزی اور استفادہ اور فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی شادی عقد نکاح اس کا یہ تقاضا ہے اور اس کی چاہت ہے کہ دولہا اور دلہن، میاں اور بیوی دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق ایک دوسرے سے بھرپور لطف، مزہ اور فائدہ اٹھانے کا موقع ملے، حلال ذریعے سے، جائز ذریعے سے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور فرمان نبوی سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ چاہے شوہر ہو یا بیوی، چاہے نئے نویلے ہوں یا پرانے ہو گئے ہوں یا بوڑھے ہو گئے ہوں، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے بیوی شوہر کو مکمل اختیار دے کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو، فائدہ اٹھائے، استمتاع کرے. اور شوہر اپنی بیوی کو جس سے عقد کر کے لایا ہے، نکاح کر کے لایا ہے، شوہر بھی اپنے بیوی کو مکمل اختیار دے، قابو دے کہ وہ اس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق مکمل فائدہ اٹھائے، مزے اڑائے اور لطف اڑائے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو، مردوں کو، بھائیوں کو، باپ اور دادا کو ایک وصیت کی ہے جو بہت ہی اہم وصیت ہے. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اور آپ وصیت کا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مردوں کو، چاہے وہ شوہر ہوں اور چاہے وہ بچیوں کے بھائی ہوں یا بچیوں کے باپ اور دادا ہوں، باپوں کو بھی، داداؤں کو بھی، شوہروں کو بھی، بھائیوں کو بھی، سب کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا، عورتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا. اور یہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتیں بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی کا آخری سرا یہ ٹیڑھا زیادہ ہوتا ہے. اگر تم انہیں ایک بارگی صحیح اور درست کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی. یعنی مطلب یہ نکلا کہ عورتوں کی طرف سے، چاہے وہ بیٹیاں ہوں اور چاہے وہ بہنیں ہوں اور چاہے وہ بیویاں ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ 100% وہ تمہارے لیے بالکل بچھی رہیں گی، تمہاری مطیع اور فرما بردار رہیں گی، بالکل سیدھی سادھی رہیں گی. یہ نہ سمجھنا، ان میں ضرور کچھ اکڑپن، ٹیڑھپن، کچھ نزاکت، کچھ نخرے ضرور ہوں گے، ان کے اندر کچھ کجی ضرور ہوگی، کیونکہ ان کی فطرت ہی میں کجی ہے، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ. تو اگر عورتوں کی طرف سے، تمہاری بیویوں کی طرف سے، تمہاری ماؤں کی طرف سے، تمہاری بیٹیوں کی طرف سے، تمہاری بہنوں کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو تمہارے شان کے خلاف ہے، جو تمہارے مزاج کے خلاف ہے، یا جو تمہارے پسند اور چاہت کے مطابق نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم ان سے زیادہ ٹیڑھے ہو جاؤ، تم زیادہ اینچ پیچ کرنے والے ہو جاؤ. نہیں، تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں آقا نامدار کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا.
یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، کیونکہ یہ تمہارے پاس قیدی کی طرح ہیں، کیونکہ یہ تمہارے پاس قیدی کی طرح ہیں، جیسے ایک قیدی رہتا ہے جیل کے اندر، ایسے ہی تمہارے پاس ہیں۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ لیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تمہارے لیے مددگار ہیں، تمہاری راحت کے لیے، تمہارے اطمینان قلب کے لیے، تمہارے جسمانی اور روحانی اور ذہنی سکون کے لیے یہ تمہارے لیے مددگار ہیں، تمہاری متعاونہ ہے، تمہاری معاونہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استحللتم فروجہن بکلمت اللہ، اللہ کے کلمے سے تم لوگوں نے ان کی عزت اور عصمت کو حلال قرار دیا ہے، ان کی عزت اور عصمت کو حلال کیا ہے تم لوگوں نے اللہ کے کلمے سے، یعنی ایگریمنٹ کر کے، عقد نکاح کر کے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ مردوں کو، باپوں اور داداؤں کو اور بھائیوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے اتنا اچھا سلوک نہ کرنے لگو کہ وہ تو ٹیڑھی ہے اور ٹیڑھی ہو جائے، کیونکہ تمہاری ماں کی تربیت، تمہاری بیٹیوں کی تربیت، تمہارے بیویوں کی تربیت تمہارے اوپر ہے۔ خیر الامور اوسطها، بہترین انداز یہ میڈیم انداز ہے۔ تو نکاح کا مقصد ہے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مکمل طریقے سے اسلام کے مزاج کے مطابق، شریعت کے مزاج کے مطابق ایک دوسرے سے لطف اٹھانے، مزہ اٹھانے، فائدہ اٹھانے کا اختیار دیں، شوہر بیوی کو دے اور بیوی شوہر کو۔ یہاں میں نے ایک شرط لگائی ہے شریعت کے مزاج کے مطابق، یہ نہ ہو کہ بیوی کہے بے پردہ لے چلو گارڈن میں ٹہلاؤ، تو آپ کہو کہ مولیت اور رحمان نے بتلایا تھا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ نہ ہو کہ بیوی گھر کے اندر فحش کاریوں کے سامان خریدنے پر آپ کو مجبور کرے اور آپ خرید کر کے لاؤ، کہو تو رحمان سعیدی نے کہا تھا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اچھا برتاؤ، اچھا معاملہ، اچھا سلوک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ نہ کوئی کرنے والا پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اس کی شہادت اور گواہی دی ہے۔ تو بہرحال یہ عقد نکاح کا مطلب، عقد نکاح یہ میاں بیوی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، ایک عہد و پیمان ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس شوہر کو پسند کیا ہے، اگر آپ کی پسند نہ ہوتی تو شاید شادی نہ ہوتی۔ آپ نے اس شوہر کو پسند کیا، آپ نے بھی ایگریمنٹ کیا ہے، آپ نے بھی عہد و پیمان کیا ہے، آپ نے بھی اس پر رضامندی ظاہر کی ہے، لہذا آپ کو بھی، اے میری بچیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کو بھی اس ایگریمنٹ کا، جس پر اللہ گواہ ہے، پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح شوہروں کو بھی چاہیے کہ جو عقد نکاح کے ذریعہ جب قاضی صاحب نے کہا کہ فلاں بچی کو، فلاں بنت فلاں کو میں نے اتنے مہر میں تمہارے عقد میں دے دیا ان کے ولی کی اجازت سے، تو آپ نے وہی قبول کیا ہے۔ بیٹی کی طرف سے ایجاب ہوا، یعنی اپلائی ہوئی، پیشکش ہوئی، آپ با اختیار تھے، آپ نے باقاعدہ مہر کو بھی قبول کیا ہے، اور اللہ اس بات پر گواہ ہے، مجلس پوری اس بات پر گواہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے لیے شریک حیات بنانے کا ایگریمنٹ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے۔ لہذا آپ کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہر ممکن طریقے سے اچھے برتاؤ کرتے ہوئے نبھانا چاہیے تا حیات،
اور آپ کی بیوی کو بھی آپ کے ساتھ نبھانا چاہیے تا حیات، الا یہ کہ وہاں نبھنے کی کوئی ایسی صورت نہ ہو۔ بدخلق بیوی ہے، بدخلق سے میری مراد بدکار ہے، زناکار ہے، یا اس طریقے سے نماز روزے کی پابند نہیں ہے، یا توحید کی پابند نہیں ہے، یا اس طرح شوہر ہے، تو معاملہ طلاق اور خلا کا آئے گا۔ لیکن آج سماج کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ معمولی بات پر بچیوں کو طلاق دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، یا معمولی شوہر کے کسی جنون میں آنے کے بعد شوہر کی کسی نازیبا حرکت پر عورتیں خلا مانگنے لگتی ہیں، عورتیں طلاق مانگنے لگتی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، میری بچیوں، ایک ایگریمنٹ آپ نے کیا ہے اور اس ایگریمنٹ کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ جو آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں آئی ہے، آپ سے جو آپ کی بیوی نے آپ سے شادی کیا ہے، اس نے تم سے ایک مضبوط، ٹھوس اور مستحکم عہد و پیمان کیا ہے۔ اس عہد و پیمان کی وجہ سے اس نے اپنی عصمت، اپنی عزت، سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ چنانچہ اس عہد و پیمان کو، اس ایگریمنٹ کو اے شوہرو یاد رکھو، اور تاکہ آگے معاملات بگڑنے نہ پائے۔ چنانچہ شادی کرنے کے بعد بیویوں کو بھی چاہیے اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ تا حیات پوری زندگی نرم گرم کسی بھی طریقے سے ہم اس عہد و پیمان کو، اس ٹھوس ایگریمنٹ کو ہم نبھائیں گے۔ حالات آتے ہیں، خاص طور پر ہمارے سامنے بہت سارے ایسے احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی جلد ہی شادی کیے ہیں۔ نئی شادی کرنے کے بعد حالات کبھی نہ کبھی تھوڑے بگڑتے ہیں، یا تو بیوی کے کسی بدخلقی کے معاملے کی وجہ سے، یا شوہر کے کسی اکڑپن کی وجہ سے، یا بگڑے سماج میں رہنے کی وجہ سے، یا بیویوں کے ماں باپ کے غلط رہنمائی اور غلط برتاؤ کی وجہ سے، یا شوہر کے ابو جان اور امی جان کے غلط برتاؤ، غلط معاملے کی وجہ سے شروع میں حالات تھوڑا نازک ہوتے ہیں۔ بیوی شوہر کو اچھی طرح نہیں سمجھ پاتی، اور نہ ہی شوہر اپنی بیوی کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ شوہر اپنی بیوی کو اچھی طرح سمجھ پاتا ہے، اور نہ ہی بیوی اپنے آپ کو، اپنے اندر جو ہنر ہے، جو خوبی ہے، جو اچھائی ہے، اس کو شوہر کی سمجھانے کی کوشش کرتی، یا دونوں ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسی وجہ سے ناکام رہتے ہیں، تو معاملہ بگڑ جاتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، رشتے ناطے بکھر جاتے ہیں، طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں ایسے موقع پر ان بچوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، ان بچیوں کو مخاطب کرنا جو شادی کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، یا شادی کے نئے دور میں چل رہے ہیں، اللہ کے واسطے اے شوہر نامدار، آپ نے عقد مسنون کیا ہے، آپ نے ایگریمنٹ کیا، آپ کے ابو نے نہیں، آپ کی امی نے نہیں، آپ کے پورے بھائیوں نے نہیں، اے ہماری بچیوں، آپ نے ایجاب کروایا ہے، آپ نے منظوری دی ہے، اپنے باپ کو یا قاضی کو آپ نے منظوری دی ہے، چاہے خاموشی کے حالت میں، چاہے خوشی کا اظہار کر کے، کسی بھی طریقے سے۔ چنانچہ یہ عہد و پیمان آپ کے پسند سے رشتہ ہوا، باپ زبردستی کسی کی شادی نہیں کر پاتا، ماں زبردستی کسی کی شادی نہیں کر پاتی، نہ بچوں کے۔ ہو سکتا ہے باپ اونچا نیچا سمجھانے کی کوشش کیا ہو، لیکن آپ ہی کو اختیار کرنے کی کوشش تھی، شوہر نامدار آپ ہی کو مجلس نکاح میں قبول کرنے کی طاقت تھی۔ اگر آپ انکار کر دیتے تو پوری دنیا ایک طرف، آپ ایک طرف۔ لہذا جو یہ عہد و پیمان بچیوں سے کہہ کر کے، اپنی ہونے والی بیویوں سے جو مضبوط ایگریمنٹ کیے ہو، اس کا پاس و لحاظ رکھو، اور ہمیشہ میاں بیوی شوہر کے ساتھ
اور شوہر بیوی کے ساتھ للہ فلہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دونوں اپنی خوشگوار زندگیاں گزارنے کے لیے ایک دوسرے کو مکمل لطف اندوزی، استمتاع اور استفادہ اور فائدہ اٹھانے کا موقع دیں۔ انشاءاللہ العزیز کورس کے آخر میں کامیاب بیوی کون اور کامیاب شوہر کون، اس موضوع پر میں ضرور روشنی ڈالوں گا۔ تو بہرحال یہ نکاح کا مقصد ہے اور یہ ایک عہد و پیمان ہے، ایک مضبوط ایگریمنٹ ہے۔ اس ایگریمنٹ کو توڑنے کی کسی بھی طریقے سے کوشش نہ کی جائے، نہ لڑکی کوشش کرے اور نہ لڑکا اس کو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل ماڈرن دور آ گیا ہے اور نیٹ اور موبائل کی وجہ سے بہت ساری عریانیت اور بے حیائیوں کی چیزیں پھیل رہی ہیں، اور چونکہ ماڈرن لڑکیاں بہت زیادہ جلدی طلاق مانگنے لگتی ہیں، بیوقوف ہوتی ہیں، احمق بچیاں کم عقل ہوتی ہیں، جلد باز ہوتی ہیں، اور بہت سارے بچے بھی ادھر ادھر منہ مارنے کے ناطے، ادھر ادھر کا جہیز دیکھنے کے ناطے کہ فلاں یہ لایا فلاں یہ لایا، ہماری بیوی کچھ نہیں لائی، یہ سب دیکھ کر کے بہت سارے لڑکے بھی طلاق تک کی نوبت لے آتے ہیں، حالانکہ یہ بات بہت ہی غلط۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مثال دیتے ہیں، آپ کی بیوی ہے، تھوڑی سی ایڑھی ہے لیکن شریف ہے، کیریکٹر کی چال چلن کی اچھی ہے، بہت ہی کیریکٹر اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ آپ اس کے کسی نازیبا حرکت پر، غیر مناسب جواب پر، یا تھوڑا سا مزہ لینے کے لیے تھوڑا اینٹ کر جواب دینے پر آپ برنگیختہ ہو گئے، طلاق کا بھی فیصلہ آپ نے لے لیا۔ اور اسی طرح لڑکی شوہر ہے، آزمانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے تھوڑا سا جان بوجھ کر کے ایڑھا ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا، آپ نے اس سے خلا لینے کی کا پلان بنا لیا۔ میں کہتا ہوں شوہروں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا، استوصوا بالنساء خیرا، تم اپنی عورتوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خیر کا معاملہ کرو، بہتر معاملہ کرو، حسن سلوک کرو۔ آج وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، چاہے خرچ برچ کا معاملہ ہو، چاہے لیٹنے بیٹھنے کا معاملہ ہو یا فیصلہ لینے کا مسئلہ ہو، ذرا آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد اس طرح کرے، آپ کی بہن کے ساتھ آپ کا بہنوئی اس طرح کرے تو آپ پر کیا بیتے گا۔ یہ بیچاریاں آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے گودوں میں، آپ کے گھروں میں قیدی کے مانند ہیں، یہ آپ کی معاون و مددگار ہیں، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہیں، لہذا ان کو مکمل ان کے ساتھ جیلروں جیسا معاملہ نہ کرو، داروغوں جیسا معاملہ نہ کرو، پولیسوں کے جیسا معاملہ نہ کرو، ظالموں کے جیسا معاملہ نہ کرو، بلکہ اسلام نے آپ کو جتنا اختیار دیا ہے اسی اختیار کو اپناتے ہوئے اتنا ہی معاملہ کرو، کیونکہ حقوق اللہ جہاں ضروری ہے وہیں بھی حقوق العباد بھی ضروری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا تقوی ہمیشہ عورتوں کے دلوں میں بھی رہنا چاہیے اور مردوں کے بھی دلوں میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور بچیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شریعت کے مزاج کے مطابق اچھے انداز سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے ہمارے ایک طالب علم بیٹھے ہیں، محترم صفی الرحمان صاحب کو اس سے واقعی یہ نہ ہوتے تو میں منہ پہ تعریف کرتا۔ الحمدللہ اپنی بیوی کے لیے اتنے اچھے اتنے نیک شوہر ہیں کہ میں اپنے کلاسوں کے اندر ان کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کیسے، آپ جان گے مولانا، بچے کی تربیت کی گئی ہے، کلاسوں میں بچے کو پڑھایا گیا ہے، بچے کے مزاج سے، اس کے رہن سہن سے اندازہ ہو گیا، اور آج تک ان کے ساس اور سسر کو کوئی شکایت نہیں ہے، ان کی بیوی کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو بہرحال مبارک ہیں عزیزم صفی الرحمان صفیر الدین صاحب۔ آئیے اگلا ایک مسئلہ شادی کے تعلق سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔
जो बड़ा सुलगता हुआ मौजू है और बयान करने से, चूंकि पढ़ाना ज़रूरी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बयान करने से पहले मैं घबरा भी रहा हूँ, इसलिए कि क्लास के अंदर औरतें भी मौजूद हैं। उनके मिजाज, उनके मौजूदा दौर में उनके मिजाज के खिलाफ है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। और बयान इसलिए करने जा रहा हूँ कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे अल्लामुल गुयूब रब ने इसे कुरान मजीद के अंदर बयान किया है, जिसके अंदर बहुत सारे मनफात और फ़ायदे हैं। और ये शरई मसला है। शरई मसला जो आगे मैं छेड़ने जा रहा हूँ वो ये है तअद्दुदे ज़ौजात, एक से ज़्यादा शादियाँ करना बैक वक्त एक से ज़्यादा, यहाँ तक कि 4 शादियाँ करने का शरई हुक्म। क्या कोई मर्द 2, 3, 4 शादियाँ बैक वक्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आज के इस बिगड़े दौर में जहाँ इस्लाम के खिलाफ बहुत सारे लोग आवाज़ें बुलंद करते हैं, तहरीकें चलाते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और बहुत सारे एतराज़ात इस्लाम पर करते हैं, उन्हीं एतराज़ात में से एक एतराज़ ये है कि इस्लाम 2 शादियाँ करने की इजाज़त देता है, 3 शादियाँ करने की इजाज़त देता है, यहाँ तक कि 4 बैक वक्त 4 शादियाँ करने की इजाज़त देता है, और औरतों को खाली 1 शादी करने की इजाज़त देता है। मजमूई तौर पर हम ये जान लें कि हमारा पैदा करने वाला, बनाने वाला कौन है? आपका जवाब होगा अल्लाह। और अल्लाह को, औरतों को बनाने वाला, पैदा करने वाला कौन है? चुप रहो जी। आप कहेंगे अल्लाह। अल्लाह ने हम मर्दों को बनाया है, अल्लाह ही ने हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बीवियों को पैदा किया। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है कि मर्दों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और मर्दों के अंदर माली, जिस्मानी, ज़हनी ताकत क्या है, और मर्द अपनी ज़िंदगी को कायदे से कैसे गुजार सकता है, और औरतों की ताकत और मिजाज और कैफियती, ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी सब जानता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक मर्द को चंद शर्तों के साथ बैक वक्त 4 शादियां करने की इजाज़त दिया है। हमारी बहनों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका शौहर आपके दबाव में रह के या आपके बदखुल्की से मुतासिर होकर या जिस्मानी और जैबी ताकत ना रखने की वजह से मजबूरन एक ही पर किफ़ायत करता है, कोई बात नहीं, वो भी जायज़ है। लेकिन दिल से कोई भी औरत अगर इस चीज़ को नापसंद करती है या मानती नहीं है, तस्लीम नहीं करती कि अल्लाह ताला ने 4 शादियां करने की इजाज़त मर्दों को दी है, तो यकीनन उसके ईमान का मसला हो जाएगा, उसके इस्लाम का मसला हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इसकी इजाज़त दी है। दूसरी बात, मेरे स्टूडेंट चाहे मर्द हों, चाहे बच्चियां हों या चाहे औरतें हों, आपको मैंने कल पिछले जुमा के दर्स में बतलाने की कोशिश की थी कि शादी का मकसद बहुत, शादी के अगराज़ व मकासद बहुत सारे हैं। उन्हीं में से एक मकसद है नस्ल की हिफाजत और इंसानी नस्ल की बढ़ोतरी, इंसानी नस्ल की बढ़ोतरी, ताकि इंसान अल्लाह की इबादत करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। आपके पास 1 एकड़ खेत है, लेकिन आपका चक्कर क्या रहता है कि किसी तरह 1.25 एकड़ हो जाए, किसी तरह 1.5 एकड़ हो जाए,
इसी तरह 2 एकड़ हो जाए। क्यों? क्योंकि जितनी ही ज्यादा खेत आपकी मिल्कियत में होगा उतने ही गल्ले जात पैदा होंगे, फ्रूट पैदा होंगे। बात समझ में आई? शादी का एक अहम मकसद है कि अल्लाह की इबादत और बंदगी करने वाले ज्यादा से ज्यादा पैदा हों और नस्लों की हिफाजत हो और मर्दों की उनके जिम्मेदारियों के हिसाब से उसे सुकून मिले। आपके पास एक फ्लैट है, दुबई में बैठे हैं, कुवैत में बैठे हैं, सऊदी में बैठे हैं, कोई फैमिली के साथ है, कोई बैचलर है। क्या चाहेंगे कि बम्बे में, हैदराबाद में, कर्नाटक में, यूपी में एक ही फ्लैट हो? एक है, दूसरे की भावताव करने के लिए परेशान है। क्यों? ताकि हम गरीब ना रहें, नादार ना रहें, किसी तरह से तंगी में ना रहें। अल्लाह ताला ने शादी को करने की इजाजत दी है नस्लों की हिफाजत के खातिर और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले पैदा हों। अल्लाह चाहता तो वैसे ही पैदा कर देता, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह की मसलहत है। अल्लाह ताला ने इसीलिए बाकायदा मुखातब करके मर्दों को कहा है कि तुम 2 शादियां करो या 3 शादियां करो या 4 शादियां करो। अगर तुम्हें नहीं ताकत है जैबी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो आप एक ही पर इक्तिफा करो। अगर एक से भी आजाद औरत से शादी करने की ताकत नहीं है तो लौंडियों से अपने जिस्मानी, रूहानी, जिस्मी, मिजाजी सुकून शरीयत के मुताबिक हासिल करने की कोशिश। चुनाचे क्या इस्लाम में बैक वक्त एक से ज्यादा शादियां करने की इजाजत है कि नहीं? जवाब क्या है? कुरान की आयत की रोशनी में बिल्कुल इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है। उसके बहुत सारे वजूहात हैं। 2 वजह मैं बता चुका हूं। तीसरी एक वजह यह है कि जरा आप गौर करें, इंसानी गिनती और शुमार करें, फिर देखें कि बच्चों की तादाद ज्यादा है या बच्चियों की तादाद ज्यादा है पैदाइश के एतबार से। आप चाहे मानकर या मजबूर होकर इसका जवाब यही देंगे कि बच्चियों की तादाद ज्यादा है। अगर यकीन ना हो तो खाली अपने खानदान ही के बच्चियों और बच्चों को गिन लें, अपने गांव के बच्चियों और बच्चों को गिन लें। आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपने खानदान के अंदर, अपने भाई बहनों के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने सूबा के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने शहर के अंदर बिल्कुल खुले अंदाज में आप पाएंगे कि बच्चियों की पैदाइश बच्चों के बनिस्बत ज्यादा है। आप कहोगे क्यों? अल्लाह जाने क्यों पैदा ज्यादा करता है। अल्लाह ने 4 शादियां करने की इजाजत दिया ना। अब अगर बच्चियों की पैदाइश कम होती तो मर्द लोग 4 शादी कैसे करते? क्योंकि कोई भी एक औरत, चैलेंज ये दिया जा सकता है कि एक शौहर की हर जरूरत हमेशा हमेश नहीं पूरी की कर सकती। हमेशा हमेश एक शौहर की हर जरूरत जो शौहर, जिसके लिए शौहर ने इस्लामी मिजाज के मुताबिक शादी की, कभी नहीं पूरी कर सकती। तो बच्चियों की पैदाइश बच्चों के बनिस्बत ज्यादा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ, मसलहत के साथ, बच्चियों की मसलहत का ख्याल करते हुए, बच्चियों की इज्जत और इस्मत का पूरा ख्याल रखते हुए, मर्दों की मसलहतों का मुकम्मल ख्याल करते हुए अल्लाहुल ग़ुयूब ने, अजीज व कदीर ने एक मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत दे रखी है। दूसरी वजह आप देखिए, मर्द ज्यादा मरते हैं कि औरतें ज्यादा मरती हैं? चलो अल्लाह महफूज रखे। ये आज 4-6 महीने से कोरोना की बीमारियां चल रही हैं। जरा आप जिस मुल्क के आप हैं,
جا کر کے اعداد و شمار اور گنتی معلوم کریں. اس کورونا کی وبا میں عورتوں کی زیادہ وفات ہوئی, عورتوں کا انتقال زیادہ ہوا ہے یا مردوں کا انتقال زیادہ ہوا ہے؟ ذرا آپ دیکھیں, اس کو غور کریں. مردوں کو اللہ تعالی نے مختلف خطرات سے دوچار کیا ہے. مرد لوگ زیادہ انتقال کرتے ہیں, سفر میں ان کا ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے, جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو مرد ہی لوگ شہید ہوتے ہیں. اب مان لیا آپ کے گاؤں میں 100 مرد ہیں, 100 لوگوں نے 100 لڑکیوں سے شادی کر لی, لیکن ان 100 میں سے جنگوں کے اندر, ایکسیڈنٹ کے اندر, سفر کے اندر 50 مر گئے, وفات پا گئے. اب مرد کتنے بچے؟ 50. عورتیں کتنی بچی؟ 100. اب 50 عورتیں تو ان 50 مردوں کے ساتھ شرعی نکاح کے ساتھ ہیں, باقی 50 کے بھی کچھ ارمان ہیں, ان کے بھی کچھ آرزویں ہیں, جو بیوہ ہو چکی ہیں, جو مطلقہ ہو چکی ہیں, جو خلا لے چکی ہیں, ان کے بھی جسمانی, روحانی اور مزاجی کچھ ضروریات ہیں, کچھ جذبات ہیں, کچھ ارمان ہیں. ان کا کون پاسباں ہوگا؟ ان کا سرتاج وفات پا چکا ہے, ان کو کبا کے کھلانے والا منو من مٹی کے اندر دفن کیا جا چکا ہے. ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں بچا, ان کے لیے کوئی محرم نہیں بچا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی بیک وقت اجازت نہ دیتا تو یہ عورتیں کہاں جاتی جو مطلقہ ہو چکی ہیں, جو بیوہ ہو چکی ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ مردوں کی تعداد کم ہے, مرد خطرات زیادہ مول لیتے ہیں, مرد لوگ وفات زیادہ اور جلدی پاتے ہیں, اسی لیے اللہ اور عورتوں کے اندر یہ حادثے کم ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے. بچیوں کو بھی تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر, اور شوہر مردوں کو بھی تیار رہنا چاہیے. اسی وجہ سے دوسری شادی 4 شادیاں کرنے کی اجازت اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. خاص طور پہ میری مائیں اور بہنیں اچھی طرح سے جانتی, چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ, اور مرد حضرات بھی جانتے ہیں. مردوں کے اندر جو ایک غریزہ ہوتا ہے, یہ طاقت رہتا ہے, یہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے, ان کو بیماریاں رہتی ہیں, ٹینشن رہتے ہیں, الگ بات ہے. اور بچوں کے پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے ایک مرد بڑھاپے کی عمر تک. ایک مرد بچوں کے پیدائش کا سبب بن سکتا ہے 70 سال تک بھی, 80 سال تک بھی. لیکن اس کے الٹا, اس کے برعکس, عورتیں جب ان کی ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے, چاہے بڑھاپے کی وجہ سے, چاہے بیماری کی وجہ سے, تب ایسی صورت میں ان کے ہاں بچوں کی پیدائش کے سبب بننے کی طاقت نہیں رہ جاتی. اور جب ماہواری کا آنا بند ہو جاتا ہے, چاہے بیماری کی وجہ سے اور چاہے 50-55 سال کی عمر کو پہنچنے کی وجہ سے, تب ایسی صورت میں ان کے اندر شوہروں کی ضروریات, جو خصوصی ضروریات ہیں, اس کے پورے کرنے کے ارمان مدھم پڑ جاتے ہیں, ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں, سست پڑ جاتے ہیں. عورت زیادہ سے زیادہ 50 سے 55 سال تک اس کو ماہواری آتی ہے, اکثر و بیشتر 50 سے 55 سال تک ماہواری کا آنا بند ہو گیا, بچوں کی پیدائش کا جو سبب ہے ختم ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ وہ عورت ڈھیلی ڈھالی ہو گئی اور بالکل سست ہو گئی. اس کے اندر وہ کیپیسٹی, وہ طاقت نہیں ہوتی ہے, جو طاقت, جو جذبات, جو ارمان مرد کو سکون حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے کی اجازت دی ہے زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کرنے کے لیے.
تو اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے کی اجازت دیتا، 2 سے یا 3 سے یا 4 سے اجازت نہ دیتا، تو ظاہر سی بات ہے مرد حیوانیت کا شکار ہو جاتا، وہ اپنے جنون کو تسکین پہنچانے کے لیے ادھر ادھر کے منہ مارتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں اتنی ہی طاقت دی ہے، یہ عورتیں جانتی ہیں کہ وہ ایک مرد کے لیے کافی ہیں۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے ہمیشہ لطف اندوزی نہیں کر سکتا، مزے نہیں لے سکتا۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں اور جوان بچیاں بھی جانتی، کیونکہ مہینے میں کم سے کم 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن حیض آتا ہے، اور اسی طریقے سے ڈلیوری ہونے کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو کبھی 40 دن، کبھی 35 دن، کبھی 30 دن، کبھی 20 دن نفاس آتا ہے۔ اس حالت میں شوہر صحیح انداز سے شوہر ہونے کا حق حاصل نہیں کر سکتا۔ اب شوہر کو ضرورت ہے، میری مائیں اور بہنیں سمجھتی ہیں، شادی شدہ بچیاں بھی سمجھتی ہیں، اور اسی طریقے سے پڑھی لکھی بچیاں اور بچے بھی سمجھتے ہیں، مرد کو ضرورت ہے، بیوی ماہواری کی حالت میں ہے، یا نفاس کی حالت میں ہے، یا بیمار ہے، یا بہت کمزور ہو گئی ہے، اب مرد کہاں جائے؟ جو شادی کا اصل مقصد ہے، مرد کو دلی سکون میسر کرنا، نسل کی حفاظت اور نسل کا بڑھانا۔ اب چلو چھٹی ہو گئی، اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے، کالجوں میں چھٹی ہوتی ہے، ڈیوٹیوں میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم ترین مقصد کے خاطر جو مردوں کے اندر ارمان خواہشات رکھے، اس کی چھٹی نہیں ہوتی، اور نہ اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، نہ وہ ہیلو کر کے آتا ہے اور نہ پلو کر کے آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں جو علماء نفس نے، علماء تربیہ نے بیان کیا۔ چلو ان سارے، حالانکہ جو میں نے بیان کیا ہے، ساری عورتیں جو شادی شدہ ہیں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی، سارے مرد بھی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، خاص طور پہ گلف میں رہنے والے بیچارے تو یہ اتنے مسکین ہوتے ہیں، ماننے کیوں ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، جوانی بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ 4 3 شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ بیواؤں سے، یتیموں سے، غریبوں سے، اور وہ بیچاریاں بنا شوہر کے ہوتی ہیں، بنا محرم کے ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ ایک شوہر سعودیہ سے گیا، بڑی مشکل سے تو 2 سال کاٹا، کسی طریقے سے گیا، بڑی مشکل سے کفیل نے چھٹی دیا، اب اس کے پاس اکیلے ایک ہی بانی ڈوڑی اکلوتی بیوی ہے، وہ بھی جوان مرد آدمی ہے، گیا اور اس کی بیوی حیض کی حالت میں، اس کے اوپر کیا بھی، یا تو حرام کاری کرے، یا تو بہرحال اس طرح سے تسکین نہ حاصل کرے جس طرح سے تسکین کسی چیز سے حاصل ہوتی ہے، یا تو باقر بلہ بن کر کے گھومے۔ تو بہت آخری بات، اے میری ماں اور بہنوں اور میری بچیوں، اے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم رب کے بندے ہیں، رب نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، رب کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہمارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ہم 2 شادیاں کریں یا نہ کریں، ہم 3 شادیاں کریں یا نہ کریں، ہم 4 شادیاں کریں یا نہ کریں، لیکن اس کو من سے برا نہ جانیں، اس کو دل سے انکار نہ کریں، یہ اسلام کے خلاف چلانے والوں کی آواز میں آواز نہ ملائیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے ہندوستان کے اندر بھی باپ، بچیوں کا باپ ظالم نہ ہوتا، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی بہنوں کا بھائی ڈاکو اور قاتل اور ظالم نہ ہوتا، اپنے باپ کی وراثت پر جس طرح اپنی اجارہ داری کرتا ہے، جس طرح جا کر کے باپ کے مرنے کے بعد جائیداد میں وراثت وہ لکھا لیتا ہے اپنے نام، اگر اسی طرح ہمارے ہندوستان کے اندر بچیوں کو بھی اس جائیداد میں وراثت دینے والے ہو جاتے
تو یہ شادی مالداری کا سبب ہے. لوگ 4 3 2 شادیاں کرتے کیونکہ شادی غریبی دور کرنے کا ایک علاج ہے. جس طرح حج اور عمرہ غریبی دور کرنے کا ایک علاج ہے، اسی طرح شادیاں بھی غریبی دور کرنے کا ایک بہترین علاج ہے. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر لوگ فقیر ہیں تو شادیاں کرنے سے لوگ مالدار ہو جائیں گے. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ اسلام نے ایک مرد کو ایک شادی کرنے کی بھی اجازت دی ہے، بیک وقت 2 شادی کرنے کی اجازت دی ہے، 3 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، 4 بیوی. لیکن شرط کیا ہے؟ پہلی بات، وہ شوہر جو 2 شادیاں کرنا چاہتا ہے یا 3 یا 4، ضروری ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے. 2 بیویاں ہیں، کھلانے میں، پلانے میں، پہنانے میں، رکھنے میں، رات بتانے میں عدل اور انصاف کرے آخری حد تک. عدل و انصاف. دل کا میلان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اس پر مرد کا اختیار نہیں. لیکن جو شلوار سمیز فاطمہ کو سلائے، جو پہلی بیوی ہے، جس کوالٹی کا، جس قیمت کا، اسی کوالٹی کا عائشہ کو بھی سلائے جو دوسری بیوی ہے، اسی کوالٹی کا ام کلثوم کو سلائے. جو کھلانے پلانے میں اگر ایک سے پہلی بیوی کو کھلاتا جو بڑی خدمت گزار، بڑی خوبصورت ہے، بڑی فرما بردار، وہی 1 کلو سیب اگر ضرورت ہے تو دوسری بیوی کو دے، چاہے وہ تھوڑی نخرے والی ہی کیوں نہ ہو. باری میں 1 ہفتہ اس کے پاس، یا 1 دن اس کے پاس، دوسرے دن اس کے پاس، تیسرے دن اس کے پاس. عدل و انصاف ہو. کیونکہ وہ شوہر جو 3 4 2 شادیاں کیا ہے اور اپنی بیویوں کے درمیان کھلانے پلانے میں، پہنانے میں، دوا علاج میں، رکھنے میں، رات گزارنے میں عدل و انصاف نہیں کرے گا تو وہ ٹیڑھے آئے گا، ایک طرف جھکا ہوا آئے گا. دوسری چیز، طاقت بھی ہو خرچ برچ برداشت کرنے کی، نرم گرم طاقت بھی ہو، اور جسمانی طاقت بھی ہو تاکہ 2 بیویوں یا 3 بیویوں یا 4 بیویوں کی ضروریات اچھے انداز سے پوری کر لے جائے. یہ چند شرطیں ہیں 2 3 شادیاں کرنے کی. امید کہ یہ مسئلہ آپ حضرات اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. آئیے ایک دوسرا مسئلہ مختصر طور پر میں بتلا دوں کہ شادی کا حکم کیا. سوال ہے شادی کا حکم کیا ہے؟ حکم شرعی کے اعتبار سے سوال کیا ذرا سمجھے گا. شادی کا حکم کیا ہے؟ شریعت کے حکم کی حیثیت سے شادی کے مختلف احکام ہیں. حکم کا مطلب آپ لوگ جانتے کہ یہ جائز ہے ناجائز. شریعت کے حکم کے اعتبار سے شادی کرنا کبھی واجب اور فرض ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی جائز ہے اور کبھی حرام ہے. شادی کا حکم کیا ہے؟ شریعت کے فیصلے کے مطابق، حکم کے مطابق شادی کرنا کبھی فرض اور واجب ہے، ضروری ہے، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت. کبھی شادی کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحب اور پسندیدہ ہے، اچھا کام ہے، نیک کام ہے. کبھی شادی کرنا جائز ہے، گنجائش ہے کہ یہ آدمی بھی شادی کر لے. اور کبھی شادی کرنا حرام اور ناجائز ہے. یہ 4 حکم ہیں شادی کے، اور اسی میں جہاں جائز ہے اسی میں مکروہ بھی ایک قسم آ جاتی ہے. شادی کرنا کب فرض اور واجب ہے؟ اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، بیوہ ہو یا مطلقہ یا خلا پانے والی.
یا طلاق دینے والا مرد ہو یا عورت، لڑکی اور لڑکا کے لیے شادی کرنا واجب ہے۔ کب؟ جب شادی نہ کرنے کی انسان کے اندر چاہے مرد ہو یا عورت طاقت ہے، اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے زناکاری اور بدکاری اور عصمت دری، عزت بیچنے کا خطرہ آ جائے، خطرہ ہے کہ وہ اگر شادی نہیں کرے گا یا شادی نہیں کرے گی تو زناکاری جیسے خبیث عمل کا وہ ارتکاب کرے گی، زناکار ہو جائے گی یا زناکار ہو جائے گا، بدکار ہو جائے گا۔ تب ایسے مرد اور عورت پر شادی کرنا فرض اور واجب ہے، تاکہ حلال ذریعے سے اپنے جسمانی طاقت کی تکمیل کرے اور حلال راستے پر ہے، زناکاری سے بچا رہا ہے، بدکاری سے بچا رہا ہے، فحشکاری سے بچا رہا ہے، یہ واجب ہے۔ یہاں ٹک کر کے شادی کرنا کب واجب ہے طارمان سعیدی پر؟ جب ان کو خطرہ ہو، ایک بیوی ہونے کے بعد دوسری بیوی کی بھی ضرورت ہو، تیسری بیوی کی بھی ضرورت ہو، چوتھی بیوی کی ضرورت ہو، یا ایک ہی بیوی، کہ اگر ہم شادی نہیں کریں گے تو بدکاری ہو جائے گی، ہم سے زناکاری ہو جائے گی، چاہے ہم کنوارے ہو یا شادی شدہ ہو، چار کی اجازت اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تب ایسی صورت میں عطا رحمان سعیدی پر شادی کرنا فرض اور واجب ہو گیا، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اور جو بدکاری میں پڑیں گے، اللہ محفوظ رکھے سب کو، تو اس کا الگ سے گناہ ملے گا۔ سامعین کرام اور نوجوان حضرات اور بچوں اور بچیوں کے ماں باپ، آج دیکھا جاتا ہے سماج کے اندر کہ لڑکی بالغ ہو گئی، یعنی 20 سے اوپر کراس کر گئی، 22 سال کی ہو گئی، 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، لیکن باپ اور ماں کے دباؤ میں اس طرح پڑی ہوئی ہے کہ باپ رشتہ ہی نہیں تلاشتا، ماں شادی کہ ابھی تو میری بٹیا بڑی چھوٹی ہے، اور شادی جلدی وقت پر، ظاہر بات ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری کہ بچوں کی شادی ان کی صحت کا خیال کر کے، ان کی مزاج کا خیال کر کے، جب وہ اس لائق ہو جائے صحت کے اعتبار سے کہ وہ شادی کے لائق ہو گئے، تو یہ پڑھائی کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈگری کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے، سروس پانے کا بہانہ نہیں، فوراً نیک دولہے سے کے حوالے اسے کر دینا چاہیے، دعائیں دے کر کے۔ اسی طرح بہت سارے گھروں میں لڑکا بوڑھا ہو جاتا ہے، ارے ابھی اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوا، ٹھیک ہے اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوا، لیکن ابو جان، امی جان، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو، کیا آپ نے اپنے بچے کو اپنے پیر پر کھڑا ہونے کا موقع دیا کہ بیچارہ 10 سال تک گلف کے اندر کماتا رہا اور آپ سارے پیسے ایٹھ کر اپنے دوسرے بچوں پر خرچ کرتے رہے؟ ایسے موقع پر بچوں کو میں نصیحت کروں گا، ہو سکتا ہے میری یہ نصیحت کچھ لوگوں کے من پسند ہو اور کچھ لوگوں پر یہ پہاڑ کے گرنے کے مانند ہو۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ بچوں، آپ کے اوپر اپنا گھر بنانا واجب ہے، آپ کے اوپر اپنے شادی کے اخراجات برداشت کرنا واجب ہے۔ شادی کرنے کے بعد اگر آپ باپ بن گئے کسی بیٹی کا، دلاری کا، یا کسی بیٹے کا آنکھ کے تارے کا، تو اس کا خرچہ بھی آپ کے اوپر ضرور، اس لیے کماؤ، اپنی کمائی بالکل سیلف رکھو، ماں کو خرچہ دو، باپ کو خرچہ دو، ماں باپ کے بچوں کی پرورش میں جتنا ہو سکے تعاون کرو، لیکن اپنی زندگیوں کا بھی خیال رکھو، اپنی زندگیوں کا بھی خیال رکھو۔ اگر بچے، آج ہم جہاں بیٹھ کر کے تقریر کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، یہاں اکثر شیعہ ہیں، شیعہ یہ بچپن ہی سے کمانا شروع کر دیتے ہیں، پڑھتے رہتے کماتے رہتے، پڑھتے رہتے کماتے رہتے، اور اپنی کمائی اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، اور ماں کو بھی دیتے ہیں، باپ کو بھی دیتے ہیں، بڑے اور چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی دیتے ہیں، دادا اور دادیوں کو دیتے ہیں، لیکن حساب سے، یہاں تک کہ 20 سال کے ہوتے ہیں ان کو مہر دینے کے بھر کا خرچہ ان کے پاس رہتا، الگ گھر بنانے کا پیسہ ان کے پاس رہتا۔ تو بہرحال اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی ڈگری کے بہانے
पैर पर खड़ा होने के बहाने उसे लंग पेश करके शादी में रोड़ा बनता नहीं करता है। तो और अगर बच्ची से या बच्चे से ऐसा कोई कसूर हो गया तो यकीनन बाप और माँ ही सबब बनेंगे उसके जुर्म का, और हो सकता है ये भी गुनहगार हो। लिहाजा बच्चियों की शादी 20-22 के बाद कर देने की कोशिश करनी चाहिए, और बच्चों की शादी भी वक्त पर कर देना चाहिए। बाप को अपने बेटे की शादी में मदद भी करनी चाहिए। तो अगर किसी को ये ख़तरा है कि शादी नहीं करेगा तो ज़नाकारी में पड़ जाएगा, बदकारी में पड़ जाएगा, फहाशी में पड़ जाएगा, हैवानियत और दरिंदगी में पड़ जाएगा, तो उसके ऊपर शादी करना वाजिब है। आदमी एक बहाना, मौलाना मेरे ऊपर वाजिब है, मैं बहुत परेशान हूँ, पैसे नहीं हैं, कहाँ से शादी करूँ? अल्लाह ने वादा किया है, ऐसे लोगों को मालदार करने का वादा रब्बे करीम ने कुरान मजीद के अंदर किया कि अगर तुम पाक दामनी हासिल करने के लिए, जना और बदकारी से बचने के लिए अगर तुम शादी करोगे, अगरचे नादार हो, अगरचे गरीब हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें मालदार कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हें बेनियाज कर देगा, और अल्लाह का वादा सच्चा और बरहक है। आप कोशिश करो, आप भाग दौड़ करो शादी की उम्र से पहुंचने से पहले, क्योंकि शादी करनी है, बिना शादी के सुकून नहीं मिल सकता। गल्फ में रहने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, या अपने घर को, अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी जगहों पर नौकरियां करने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, बिना बीवी के सुकून नहीं मिल सकता। अगर कोई कहे कि मैं बिना बीवी के सुकून में हूं तो उसका यह दावा गलत है। सुकून तो बीवी है, लिबास तो बीवी है। आप अपनी बीवी के लिए सुकून है, आपकी बीवी आपके लिए सुकून है। आप अपनी बीवी के लिए लिबास है, आपकी बीवी आपके लिए लिबास है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा। दूसरा, उस आदमी के लिए शादी करना पसंदीदा और मुस्तहब अमल है जिस आदमी के पास जिस्मानी एक शहवत ख्वाहिश है, लेकिन शादी ना करने की वजह से बदकारी में पड़ने का कोई खतरा और अंदेशा नहीं है। ज़ैद है, उसके जिस्म में वो शहवत पाई जाती है जो एक सेहतमंद मर्द के अंदर है, उसको ज़रूरत है, लेकिन शहवत पाई जाने के बावजूद भी अगर वो शादी ना करे तो वो ज़नाकारी में नहीं पड़ जाएगा, बर्बादी में नहीं जाएगा, गलत काम में। तब ऐसे आदमी के लिए शादी करना मुस्तहब है, यानी कर लेना उसके लिए अच्छा, नहीं किया तो गुनहगार नहीं होगा। तीसरा हुक्म जायज़ है। एक आदमी है जिसके पास वो शहवत नहीं पाई जाती है, जिस शहवत की शादी के लिए या बीवी के लिए ज़रूरत है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं हिजड़ा या हिजड़िन, हाँ हिजड़ा या हिजड़िन एक बाजारी लफ्ज़ भी कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहता। तो उसके लिए अपने हमजिन्स से शादी करना जायज़ है, लेकिन अगर बिल्कुल तवानाई और ताकत नहीं है तब नापसंदीदा है। बिल्कुल तवानाई और ताकत नहीं है तब नापसंदीदा है। चौथा हुक्म हराम है, किसके लिए? जिसके पास बिल्कुल जिस्मानी वो शहवत और ख्वाहिश ना हो, जो अपनी बीवी के शहवानी ज़रूरियात को पूरी कर सके, बिल्कुल पूरी ही नहीं कर सकता, बिल्कुल न्यूट्रल है, तब ऐसी सूरत में, या जिसके शादी से बीवी को नुकसान पहुंच जाएगा बहुत सारे अंदाज से, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक आदमी है, कैंसर का मरीज है, कैंसर का, अब वो शादी कर ले, कैंसर की वजह से उसके अंदर शहवत भी ना हो, और इसी तरीके से दूसरे अमराज बीवी के अंदर, जैसे एड्स का बीमारी ले लीजिए, एक मर्द है शहवत है लेकिन उसको एड्स की बीमारी अल्लाह महफूज रखे, अब वो शादी कर लेगा तो बीवी को तो अगर शहवानी ख्वाहिशात जायज़ है ही नहीं इंसान के अंदर, बिल्कुल ख़त्म है, या ऐसी बीमारी लाहिक है जिस बीमारी के बीवी के अंदर मुंतकिल होने का यकीन है, जैसे एड्स,
अब शुगर को ये बीमारी नहीं कहा जाएगा, ब्लड प्रेशर को ये बीमारी नहीं कहा जाएगा। हार्ट के मरीज को हमारा लड़का मुंडी झुका रहा कि शायद अब्बू शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ये दूसरी शादी नहीं कर सकते, मतलब वो हानिकारक नुकसानदेह बीमारी। तब ऐसी सूरत में ऐसे आदमी के लिए शादी करना हराम और नाजायज़ है। वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में और बातें मैं रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब की हाजिर कबूल फरमाए और इस दर्स से फ़ायदा पहुँचाए, दर्स देने वाले को, दर्स तरतीब देने वाले को, दर्स में हाज़िरी देने वाले को, इस दर्स को जो यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा इसके सुनने वाले को अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा बदलाता फरमाए। आप लोगों के पास अगर कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। वो जज़ाकुमुल्लाह खैर।